اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ ایک صحابی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے سوال کیا کہ سیدی قیامت کب آئے گی؟ سیدی نے ان کا سوال سنا اور جواب عطا کرنے کے بجائے ایک دوسرا سوال کیا، فرمایا تمہاری کیا تیاری ہے؟ اور اس چھوٹے سے مکالمے میں سیدی دو جہانوں کی حکمت عطا فرما گئے۔ انسان کی فطرت ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے جس سے اس کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اگر ان کو پتہ بھی لگ جائے کہ قیامت کب آئے گی تو سوال تو پھر آخر میں وہی بنتا ہے، تمہاری کیا تیاری ہے؟ اور ایک انسان کے لیے قیامت کا دن تو وہ ہے جس دن اس کی موت واقع ہو جائے۔ جس انسان کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے قیامت واقع ہو گئی۔ اب اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آگے 100 سال کے بعد آئے یا 1000 سال کے بعد آئے؟ تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ تم کو جو وقت دیا گیا تھا اس میں تمہاری کیا تیاری ہے؟ یہ لوگوں کی فطرت ہے کہ بلا وجہ ان چیزوں کا تجسس کرتے ہیں کہ جو اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو ان کی زندگیاں حرام ہو جائیں، مشکل ہو جائے۔ قرآن نے منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تجسس نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائیں تو تم کو ناگوار گزرے اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے زندگی گزارنا۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے کس دن مرنا ہے تو مجھے بتاؤ اس کے بعد وہ اپنی بیچ کی زندگی گزار سکے گا؟ نہیں، ہر وقت خوف اور دہشت میں مبتلا رہے گا کہ میرے مرنے میں بھی 1 سال رہ گیا، 9 مہینے رہ گئے، 8 مہینے رہ گئے، اب میرے مرنے میں اتنے گھنٹے رہ گئے۔ وہ کوئی کام کر سکے گا؟ اسی لیے اللہ نے ان سارے رازوں پر پردہ رکھا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ ایک حکمت اور حقیقت اس نے بتا دی کہ قیامت بھی آنی ہے، تمہاری موت بھی آنی ہے۔ تمہیں جو وقت دیا گیا ہے اس کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے۔ تمہاری کیا تیاری ہے؟ سیدی کے ایک سوال نے کائنات کے سارے راز کھول کے رکھ دیے۔ تمہاری کیا تیاری ہے؟ بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کرو، میری کیا تیاری ہے؟ میری قیامت، میرا موت کا وقت ہے۔ جس انسان کی آج موت واقع ہو گئی، گزرے ہوئے کل تک وہ بڑی پلاننگ کر رہا تھا کہ اگلے 10-50 سال میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور آج اس کی موت واقع ہو گئی۔ جو اپنے گھر سے نکلا گاڑی میں بیٹھ کر کہ میں فلانی منزل پر جاؤں گا اور اس کے بعد یہ کام کروں گا اور وہ کام کروں گا، اور راستے میں حادثے میں مارا گیا، اس کے بھی بڑے پلان تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو گھر سے نکلے وہ اپنی منزل پر پہنچے، اور اللہ نے یہ راز اسی لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ سرپرائز رکھا ہوا ہے، یہ سسپینس رکھا ہوا ہے اسی لیے تاکہ تمہیں احساس ہو اس بات کا۔ ہر وقت تم سنجیدہ رہو، تم زندگی کو کھیل اور تماشا نہ بنا لو، تم غفلت میں اتنے مبتلا نہ ہو جاؤ کہ تم اپنی موت اور آخرت اور قیامت سے غافل ہو جاؤ۔ یہ آج تم دیکھتے ہو دنیا میں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں مرنا، یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان کا خیال ہے، ان کو یقین ہے کہ آخرت نہیں آئے گی، ان کو یقین ہے کہ آگے حساب نہیں ہوگا۔ ورنہ ممکن نہیں ہے کہ جس شخص کو یہ احساس ہو کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور مجھ سے قبر میں فرشتے بھی سوال کریں گے اور آخرت میں بھی مجھ سے سوال ہوگا، سزا و جزا ہوگی، پھر آخرت میں جہنم اور جنت بھی ہے،
یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص دنیا میں غفلت کی زندگی گزارے. منہ سے کہتے ہیں، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں. زبان سے کلمہ نکالتے ہیں لیکن اس پر ایمان نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، اے لوگوں جو زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اب حقیقت میں ایمان لاؤ اپنے رب کے اوپر. تم لوگ اسلام لائے، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. لوگ آج ہم سے سوال کرتے ہیں غزوہ ہند کب ہوگا؟ آپ تو 10 سال سے کہہ رہے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے، کب ہوگا؟ میں تو 10 سال سے کہہ رہا ہوں غزوہ ہند ہونے والا ہے. سیدی رسول اللہ نے تو 1300-1400 سال پہلے فرمایا تھا غزوہ ہند ہونے والا ہے. سیدی رسول اللہ نے تو 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ قیامت آنے والی ہے. تم کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ اس آزمائش کے لیے جو منافقوں کے لیے عذاب ہوگا اور مومنین کے لیے ایک سخت آزمائش، تم جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ وہی جواب ہے اس کا جو سیدی نے ان صحابی کو دیا تھا. تمہاری کیا تیاری ہے؟ تمام اللہ کے ولی، فقیر اور درویش آج کے دور کے سیدی رسول اللہ کی احادیث پر، آپ کے احکامات پر واضح بتا رہے ہیں کہ آنے والا وقت جنگوں کا وقت ہے، تباہیوں کا وقت ہے. ظاہری علماء کو لے لیں آپ یا فقراء کو لے لیں، چاہے ڈاکٹر اسرار صاحب ہو یا شیخ ناظم ہو یا اللہ کے ولی فقیر درویش ہو، جس کا مرضی نام اٹھا لیں، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم آخر زمان میں داخل ہو چکے اور جنگوں کا وقت ہے. تو جب جنگیں ہوں گی تو ان میں غزوہ ہند بھی ہو جائے گی. تمہاری کیا تیاری ہے؟ آج اگر بھارت حملہ کرتا ہے اور پوری قوم آزمائی جاتی ہے تو تم کہاں کھڑے ہوگے؟ تم نے کیا تیاری کی غزوہ ہند؟ تمام اولیاء اور فقراء اپنی بات سننے والوں کو نصیحت کر رہے ہیں، چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، کہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر تیار کرو، روحانی طور پر تیار کرو، نفسیاتی اور ذہنی طور پر تیار کرو، وسائل کا بندوبست کرو، فوجی ساز و سامان سے لے کر گھر میں خوراک کا ذخیرہ جمع کرو، ہتھیار چلانے کی تربیت حاصل کرو، اپنے آپ کو جسمانی طور پر یہ مضبوط بناؤ کہ تم مسلمان فوج کا حصہ بن سکو. تمام دنیا کے فقراء اور اولیاء اپنے ماننے والوں کو، اپنے سے وابستگان کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں. اور یہ بات تو سیدی رسول اللہ نے اپنی حدیث میں کھل کر بتائی ہوئی ہے. ملحمۃ الکبریٰ کی بات کی گئی ہے، بڑی جنگ. ڈاکٹر اسرار کا میں خطبہ اس دن سن رہا تھا، فرماتے ہیں کہ کوا، سیدی نے فرمایا کہ کوا جو ہے وہ اڑتے 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 تھک کر گرے گا تو لاشوں پر گرے گا، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے دنیا میں. کیا تم ان جنگوں کے لیے تیار ہو؟ تمہاری کیا تیاری ہے؟ کیا تم صرف بے بسی سے مرنے کے لیے بیٹھو گے؟ انتظار کرو گے کہ پاک فوج لڑے؟ ہمارا کام نہیں ہے، ان کو تنخواہ ملتی ہے اس کام کی. قرآن و سنت میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان نہیں لڑیں گے، صرف پاک فوج لڑے گی؟ کہیں لکھا ہے کہ یہ آزمائش صرف پاک فوج پر آئے گی، پاکستانی قوم شادیانے بجائے گی، خوشیاں منائے گی؟ جاہلوں اور بے وقوفوں، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ یہ امت کی آزمائش ہوگی، پوری پاکستانی قوم کی آزمائش ہوگی؟ تمہارے سامنے اللہ کھل کے مثالیں دے رہا ہے. یوکرین کی جنگ کو دیکھو، وہ کافروں کی لڑائی ہے. پورا ملک کھنڈر بن گیا، 1 کروڑ لوگ مہاجر ہو گئے، دنیا میں بکھر کر پھیل گئے، ملک کی زراعت تباہ ہو کر رہ گئی، لاکھوں مارے چلے گئے. اب ان کے پاس لڑنے والے سپاہی نہیں ہے. اسکول کے بچوں کو اور ہسپتالوں سے ذہنی معذور لوگوں کو نکال نکال کے محاذ جنگ پر بھیج رہے ہیں مرنے کے لیے. جب قوموں کی آزمائش آتی ہے تو پھر یہ سب ہوتا ہے. کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا اس وقت. جو بزدل اور بغیرت ہے نا، اس کو بھی بھاگنا پڑے گا کم از کم نکل کر. اگر وہیں بیٹھا رہے گا تو ذبح کیا جائے گا. جان بچانے کے لیے ہی بھاگنا پڑے گا تمہیں. اس کے لیے بھی تمہاری جسمانی صحت اجازت نہیں دیتی کہ تم 2 کلومیٹر دھوپ میں بھاگ سکو. 47 میں مسلمانوں کے حالات سے سبق سیکھو. پچھلے 30 سال سے 47 سے
پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ہی لے کر ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے، آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، سب کو معلوم تھا کہ فسادات، اور ہر جگہ فساد بھی فساد، مسلمان بری طرح مارے جاتے تھے، لیکن مسلمانوں نے تیاری نہیں کی۔ ایک جاہلانہ اور بے وقوفانہ تصور، ہم متحدہ ہندوستان میں رہیں گے، ہم تو بہت سارے ہیں، 1000 سال سے رہتے ہیں، ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے، ہندوؤں سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم بچپن سے ساتھ بڑے ہوئے۔ حالانکہ مسلسل فساد ہو رہے تھے، مسلسل دشمن کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، اس کے باوجود مسلمانوں نے کوئی تیاری نہیں۔ کوئی وجہ ہے کہ 50 لاکھ مسلمان ذبح ہوئے تھے؟ جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تو 1 کروڑ مسلمان گھروں سے نکلے پاکستان جانے کے لیے، 50 لاکھ رستے میں نہتے کاٹے گئے، عورتیں بچے اس لیے ذبح ہوئے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ دیکھو مہاجروں کی تصویریں جو ٹرینیں آ رہی ہیں، کس کے پاس اسلحہ ہے؟ کس کے پاس اسلحہ تھا؟ کہتے وہ ٹرین بچی جس کے اوپر پنجاب ریجمنٹ کے یا پاکستان آرمی کے 2-4 سپاہی تھے تو وہ ٹرین بچ گئی، وہاں بھی سپاہیوں نے بچایا، اور جس کے پاس وہ سپاہی نہیں تھے، ان کے اپنے پلے کچھ نہیں تھا، وہ پھر صرف کٹی ہوئی لاشیں پہنچی لاہور۔ اللہ کے بندوں تیاری کیوں نہیں کی تھی؟ کم از کم ڈنڈے رکھ لیتے، جسمانی طور پہ مضبوط ہوتے، لاٹھیوں سے لڑتے۔ جسمانی طور پر کمزور، ذہنی طور پر مایوس، خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے لوگ، ہماری اکثریت کا یہی حال ہے، ہماری قوم کا، ہماری قوم کی اکثریت کا آج یہی حال ہے۔ یہ کسی بھی آزمائش کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو بجلی پانی گیس کٹتی ہے تو ماتم کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، بے صبر لوگ، ذرا سا صبر نہیں ہے ان کے اندر، غصے میں تیز، نہ تحمل ہے نہ برداشت ہے، نہ سنجیدگی ہے نہ بردباری ہے، نہ حکمت ہے نہ دانائی ہے، نہ ظرف ہے نہ کردار ہے۔ ریڑی والا بھی اتنا ہی بدکار ہے جتنا زرداری اور نواز بدکار ہوں گے۔ جس کے پاس 2 جہاں بے تحاشا قارون کی دولت ہے، وہ بھی اتنا ہی لالچی اور بدکار ہے جتنا وہ جس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے جس نے پہنے ہوئے۔ وہ کم تولے گا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ مکاری کرے گا، وہ بھی اتنا ہی بد کردار ہے۔ غریبی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ سیدی رسول اللہ کی امت کے جو اعلیٰ ترین کردار کے لوگ تھے وہ ہمیشہ غریب ہوا کرتے تھے۔ سیدی خود 2-2 مہینے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ غربت تو مسلمان کا کوئی بہانہ نہیں ہے بد کرداری، جھوٹ، منافقت اور ریاکاری کے لیے۔ یہ میں غریب ہوں اس لیے چوری کرتا ہوں، غریب ہوں اس لیے جھوٹ بولتا ہوں، غریب ہوں اس لیے کم تولتا ہوں۔ تو بار بار مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں غزوہ ہند کب ہوگا؟ جواب ہمارا یہی ہوتا ہے، تمہاری کیا تیاری ہے؟ اور واضح بات ہے کہ جو غزوہ ہند کے لیے آج تیار نہیں ہے وہ یا پاکستان کے لیے بوجھ بن جائے گا، بے ہوش پڑا ہوگا کہ میرے منہ میں نوالا ڈالو، لوٹ مار کرے گا، تباہی مچائے گا، دوسرے مسلمانوں کا مال کھائے گا۔ وہ کسی قابل نہیں ہوگا، نہ وہ پاکستان کی مدد کر سکے گا، نہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوگا، نہ دشمن سے مقابلہ کرے گا، وہ صرف دھرتی پر بوجھ ہوگا۔ تم لوگوں کو وارننگز دی جا رہی ہیں، سالوں سے دی جا رہی ہیں، زمانے کے حالات تمہارے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ کوئی خطرے کی بات جو بتائی جاتی ہے ہم خود ایجاد نہیں کرتے، دشمنوں کی سازشیں ہم بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے ثبوتوں کے ساتھ۔ تم دیکھ رہے ہو بھارت میں آج کیا ہو رہا ہے، 20 کروڑ مسلمان ذبح ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کشمیر میں تم حالات دیکھ رہے ہو کہ روز ہر مہینے سینکڑوں بچیاں اٹھائی جاتی ہیں، پورے کشمیر کو وہ ہڑپ کر چکے ہیں، اور اب ان کی فوجیں ہماری سرحدوں پر ہیں۔ ایک جانب خوارج جہنم کے کتے ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی والے، کراچی میں MQM الطاف حسین کے دہشت گرد ہیں۔ اس ملک کا کوئی شہر ایسا نہیں بچے گا جہاں قتل و غارت نہ ہو۔ یہ جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک فوج کا کام ہے، وہ لڑے، تنخواہ ملتی ہے ان کو، ان کی بجلی پانی گیس فری، سب جھوٹ۔ وہ لڑیں، ان کو ہمارے تنخواہ، ہمارے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی۔ بد کردار، ناپاک اور پلیت لوگ، ایک دن کے لیے اس پاک فوج کو بیچ میں سے نکال لو، پھر تمہارا حال بوسنیا اور یوکرین اور گجرات جیسا ہو جائے گا۔
जिस फौज को तुम आज गालियां बकते हो, एक दिन के लिए ये फौज रुखसत पे चली जाए, एक दिन हड़ताल कर दे, एक दिन छुट्टी पे चली जाए, फिर तुम्हारी औरतें बंबई और कलकत्ता के बाजारों में बिक रही होंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों, कैसा हुआ नहीं है क्या? क्या आज कश्मीर में हो नहीं रहा? क्या भारत के मुसलमानों के साथ ये हो नहीं रहा? तो तुम्हारे ख्याल में ये हिंदू जब हमारे शहरों में दाखिल होंगे तो हमारी इज्जतों के साथ क्या करेंगे? दुनिया का नापाक और कमीना तरीन दुश्मन हमको अल्लाह ने दिया है। ये हमारी सजा भी है और हमारी आजमाइश भी। अगर जुर्रत और दिलेरी और गैरत के साथ खड़े होगे तो दो जहानों की इज्जत तुम्हारे लिए, बेशर्मी और बेगैरती और बुजदिली के साथ खड़े होगे तो दो जहानों की रसवाई तुम्हारे लिए। यही सवाल तुमसे बार बार हम करेंगे, चाहे तुम सवाल कयामत का करो, चाहे तुम सवाल अपनी मौत का करो, चाहे तुम गज़वा हिंद का करो, चाहे तुम डंडे वाली सरकार का करो। सवाल मत करो फजूल जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। इस बात पर तवज्जो दो, तुम्हारी क्या तैयारी है? अगर तुम्हारी मौत आ गई तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने वसीयत लिखी? क्या तुमने लोगों के हुकूक अदा किए? क्या किसी का कर्ज तुम्हारे ऊपर तो नहीं? क्या तुमने किसी का माल तो वापस नहीं करना था? आज सोचो अपने हुक्म में बुजुर्गों की जानिब से कि 3 दिन किसी मुसलमान पर ना गुजरे कि उसने अपनी वसीयत ना लिखी हुई हो। ऐसी प्लानिंग करते हैं जैसे 1000 साल की प्लानिंग हुई थी कि मैंने तो 1000 साल जिंदा रहना है। कब्रिस्तान जाके देखो, हजारों लाखों लोग वही भरे हुए हैं वहां पे जो ये समझते थे कि उन्होंने 1000 साल जिंदा रहना है। जिंदगी का तुम्हारा कोई दिन ऐसा ना गुजरे, कोई दिन तुम्हारा जिंदगी का ऐसा ना गुजरे कि अगर तुम तैयार इतने हो कि अगर तुम्हारी मौत आ जाए तो तुमको कोई रिग्रेट ना हो, तुम्हें कोई अफसोस ना हो, तुम हल्के हो, अपने आप को हल्का रखो, लोगों की इमानतें अदा करके रखो, लोगों की पेमेंट्स देकर रखो, लोगों के कर्ज अदा करके रखो, अपने आप को तैयार रखो आने वाले वक्त के लिए, अपनी जिम्मेदारियां, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें इस्तिताअत दी है। लोगों से हम कहते हैं तैयारी करो, तो आगे से वही बात, सवाल पे सवाल, कठहुज्जती पे कठहुज्जती, बहस पे बहस। हम कैसे करें, हमें तो खाने को नहीं मिलता, आप तैयारी करने का कह रहे हैं, तैयारी कैसे करें? ये सारी निशानियां उस शख्स की हैं कि जिसने हलाक होना होता है। ये वो सवाल है जब अल्लाह ने यहूदियों से कहा कि गाय ज़िबा कर दो, तो खामोशी से गाय ज़िबा करने के बजाय कुरान में पूरी तफसील लिखी है, उन्होंने सैकड़ों सवाल शुरू कर दिए अल्लाह से। गाय कैसी हो, अच्छी हो, मोटी हो, रंग बता दें, छोटी हो, बड़ी हो, कहां से आए, किस जगह से आए। और इस सवालों के नतीजे में अल्लाह ने अजाब उन पर डाल दिया, अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली उन्होंने। सवाल न किया करो, जो बात कही जा रही है अदब से सुनो, अगर तुम्हारी सलाहियत है वो करने की तो कर लो, अगर नहीं है तो खामोश हो जाओ, बहस मत मचाओ। मैं कैसे करूं, मुझसे कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तंज करने वाले, ये मजाक उड़ाने वाले, ये सिर्फ अपनी निशानी बता रहे होते हैं कि अल्लाह ने इनको जलील करने के लिए रख दिया है। ऐसे मौके पे खामोशी बेहतर होती है। अपनी जिंदगियों में संजीदा हो जाओ, आगे मुश्किल वक्त है। मजाक और खरमस्ती बंद करो, अपनी जिंदगियों को जाया मत करो। बहुत कुछ सीखने के लिए, अगर तुम जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं हो, हथियार नहीं चला सकते, हथियार का लाइसेंस नहीं है, तो तुम मेडिकल फर्स्ट एड तो सीख सकते हो ना। खाना पकाना तो सीख सकते हो कि मुजाहिदीन को खाना पका के खिलाऊंगा, या जख्मों पर मरहम पट्टी करूंगा। मैं करने को 1000 काम है अगर कोई करना चाहे तो। हर आदमी सिपाही नहीं होता, सिपाहियों की जख्मों की मरहम पट्टी करने वाले भी चाहिए, उनका खाना पकाने वाले भी चाहिए, उनके लिए जासूसी करने वाले भी चाहिए, उनके लिए तर्जुमा करने वाले और ट्रांसलेटर और दुश्मन की सफों में जाकर खबरें लाने वाले भी चाहिए। 1000 काम है, लेकिन तुम काबिल हो तो अल्लाह तुमसे काम लेगा ना। इमाम आलम साहब, आज पूरी दुनिया माशाल्लाह उनकी इज्जत करती है। हमारे फाइटर पायलट, दुनिया का रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया कि 5 जहाज 30 सेकंड में मार के गिरा लिए। तो आलम साहब से मैंने पूछा ये कि सर, ये आपको अल्लाह ने कैसे मौका दिया? बाकी भी तो पायलट थे, पूरी जंग हो रही थी, आपने कैसे 5 जहाज गिरा लिए इस 30 सेकंड में? वो अल्लाह के मिस्कीन और दरवेश
مجاہد تھے، زیادہ اپنے بارے میں بات نہیں کرتے تھے، پر بڑی آج میرے ساتھ چونکہ تعلق بہت قریبی تھا تو کہنے لگے کہ زید، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ اس کو دیتا ہے جو اس کی تیاری کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب جنگ ستمبر شروع نہیں ہوئی تھی، ہمیں اندازہ تھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، تو اس سے پہلے مئی جون جولائی کی گرمیوں میں جب سارے پائلٹ اپنے میس میں سو رہے ہوتے تھے تو میں اپنے F-86 سیبر میں بیٹھ کے اپنی گنز کو زیرو کر رہا ہوتا تھا، اپنی گنز کو ہدف پہ مارنے کے لیے پریکٹس کر رہا ہوتا تھا کہ میرا کوئی ایک گولی، کوئی نشانہ خطا نہ جائے میرا۔ میں سارا دن کاکپٹ میں بیٹھا رہتا تھا اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی تو میں کیا کروں گا۔ باقی پائلٹ اپنے ٹائم پہ نکلتے تھے، شام کو نکلتے تھے، ٹھنڈے ٹائم پہ آتے تھے، مجھے لوگ کہتے تھے کہ تم پاگل ہو، جنونی ہو، اور میں اس طرح فلائنگ کرتا تھا کہ اگر سورج میری آنکھوں میں آ رہا ہو اور میرا اس سے مقصد ہوتا تھا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو تیار کرتا رہوں، جنون کی حد تک تیار کرتا رہوں۔ اور یہی ہوا کہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے، جب جنگ شروع ہوئی، سب کو موقع ملے۔ ایسے بھی F-86 پائلٹ تھے پاکستان ایئر فورس کے جو دشمن کے جہاز کے پیچھے لگے رہے اور اپنا سارا ایمونیشن فائر کر دیا اور دشمن کے جہاز کو ایک گولی نہ لگی، اس لیے کہ جو وقت تھا تربیت کرنے کا، انہوں نے اپنی گنز کو زیرو نہیں کیا تھا۔ اور عالم صاحب نے اس طرح اپنی تربیت کی ہوئی تھی۔ تو اللہ اقبال، جب بابا اقبال کے الفاظ میں، کوئی قابل ہو تو شان کئی دیتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو تیار کرے، تربیت کرے، اپنے آپ کو پیش کرے، پھر اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تم اپنے آپ کو تیار کر کے پیش تو کرو رب کو کہ مالک میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، مجھے قبول کرے۔ دعا تو کرو، تیاری تو کرو، اللہ نہ اہلوں، جہلوں، نکموں اور ذلیلوں سے کام نہیں لے گا۔ تو کہتے ہیں جب میں ہوا میں اڑا ہوں تو میں بھی ایک عام پرواز کر رہا تھا، مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا، مگر دشمن کے 5 طیارے میرے سامنے اس انداز سے آئے کہ میں پیچھے سائڈ سے ان کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے میں ان کو گراتا چلا گیا، اور 2 سیکنڈ کا برسٹ میں نے فائر کیا۔ یعنی F-86 میں 15 سیکنڈ کا برسٹ ہوتا ہے، 15 سیکنڈ میں سارا ایمونیشن ختم ہو جاتا، تو میں نے 2 سیکنڈ کا برسٹ، مشکل سے چھوٹے چھوٹے برسٹ فائر کیے، اور ہر برسٹ میں ہر گولی میری جہازوں کو لگ رہی تھی، اور بائی دا ٹائم میں نے اپنے 12-13 سیکنڈ کا ایمونیشن فائر کیا تو میں آخری جہاز کو پھاڑتا ہوا اس کے بیچ میں سے نکل رہا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن اللہ نے موقع اس کو دیا جو ساری زندگی اس کی تیاری کر رہا تھا۔ اللہ کام اسی سے لیتا ہے جو تیاری کرتا ہے، اللہ کام اسی سے لیتا ہے جو دعا کرتا ہے، جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یہ کہہ کر کے لبیک اللہم لبیک، ہاتھ پاؤں توڑ کر منتظر فردا گھر میں بیٹھے ان کل کا انتظار کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، کوئی کرے تو کرے۔ ایسے سے اللہ کام نہیں لے گا، وہ رون دیے جائیں گے، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے۔ باقی اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ اس ملک کی جو اکثریت ہے وہ مار کھانے والی ہے، وہ تیاری نہیں کر رہے، وہ نصیحت نہیں پکڑ رہے، وہ توبہ نہیں کر رہے، وہ کردار نہیں بدل رہے، وہ ذہنی اور روحانی طور پر آنے والی آزمائشوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی تمہارا نصیب۔ ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ذمہ ہے، ہمارا کام اذان دینا ہے، نصیحت کرنا ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ باقی مذاق اڑاتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے، 50 سوال کرتے، ایسا کیوں ہوگا، ایسا کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کیوں ہوگا، وہ کیوں ہوگا۔ بس ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، سارے سوالوں کا ایک جواب ہے، تمہاری کیا تیاری ہے۔ اور جس نے سیدی رسول اللہ کی یہ نصیحت پکڑ لی اس کے لیے خیر ہے دنیا اور آخرت میں، اس کی زندگی کا مزاج اور انداز بدل جائے گا جس نے یہ سوچ لیا میری کیا تیاری ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما عليك توكلنا ربي لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا يا ذو الجلال والاكرام يا عزيز يا قهار يا جبار يا ذو الانتقام اللهم ارزقنا غزوة الهند وفتح الدهلي اللهم ارزقنا غزوة الشام وفتح القدس اللهم ارزقنا خلافة لها منهاج النبوة وحياة الطيبة ورزق الكريم وحسن الخاتمة وموت الشهادة اللهم اجعلنا أسود الله وأسود الرسول اللهم اجعلنا سيوف الله وسيوف الرسول اللهم اجعلنا ممن نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا ممن خزي دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك توكلنا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تقبل منا يا ربي نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر اللهم احفظ الباكستان والمسلمين اللهم احفظ تركيا والمسلمين عليك توكلنا ربي عليك توكلنا ربي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا اللهم أنت العفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت العفو تحب العفو فاعف عنا نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین آمین یا رب العالمین.